بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ 3 چوروں کی عبرتناک کہانی کا قصہ۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی سرد رات تھی، ہر طرف اندھیرا اور ہو کا عالم تھا۔ سڑک پر موجود دھند ہاتھ کو ہاتھ سے نہ ملنے دیتی۔ وہ تینوں کپڑے کی بڑی گٹھڑی اٹھائے تیز تیز قدموں کے ساتھ قبرستان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ جوت پور کا پرانا قبرستان تھا۔ ان تینوں کا معمول تھا کہ وہ اکثر رات گئے یہاں آیا کرتے، لیکن آج یہ قبرستان الگ تاثر دے رہا تھا۔ رات کو قبروں کا پہرا دینے والے سبھی پرندے یعنی الو جاگ رہے تھے۔ ان کے بولنے کی آواز سن کر دل ڈوبا جاتا۔ کبھی کبھی دور سے کسی بلی کے رونے کی آواز خوف میں اضافہ کر دیتی، لیکن وہ اب قبرستان کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک دوست بولا، یار آج نہیں، آج واپس چلتے ہیں، مجھے یہ آواز سن کر بہت خوف آ رہا ہے۔ حالانکہ یہاں آنا ان کا اکثر کا معمول تھا، لیکن آج ان کے قدموں کے ساتھ ساتھ پائلوں کی جھنکار بھی سنائی دے رہی تھی، اور وہ تینوں اس پراسرار آواز سے خوف زدہ تھے، مگر یہ آواز کہیں سے نہیں بلکہ ان کے تھیلے سے آ رہی تھی۔ دوسرے دوست نے کہا، ڈر مت، ہم یہاں پہلی بار تھوڑا آئے ہیں جو تم دونوں یوں پریشان ہو رہے ہو۔ قبرستان کی کچی دیوار کے ساتھ ایک قبر کے نزدیک پہنچ کر وہی آدمی پھر بولا، چلو یہ تھیلا رکھ دو اور بیٹھ جاؤ۔ دراصل وہ تینوں چور تھے اور آج انہوں نے ایک سونار کے ہاں لمبا ہاتھ مارا تھا، اور وہ پائلوں کی آواز ان زیورات میں سے آ رہی تھی جو انہوں نے سونار کے ہاں سے چرائے تھے۔ تیسرا ساتھی بالکل خاموش تھا، اور باقی دونوں اس کی ضرورت سے زیادہ خاموشی کا کافی دیر سے جائزہ لے رہے تھے، لیکن انہوں نے بنا کوئی بات کیے کافی دیر قیام کیا، کیونکہ وہ تینوں کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ بچپن ہی سے ایک ساتھ چوری کیا کرتے، ان کو کافی عرصہ ہو چکا تھا اس حرام پیشے سے منسلک ہوئے، لیکن آج کافی دنوں کے بعد کافی مال ہاتھ لگا۔ اس سارے مال کو قبرستان تک لاتے لاتے وہ تینوں تھک گئے تھے۔ ان تینوں کا ہمیشہ سے معمول تھا کہ وہ اسی قبرستان میں آ کر چوری کیا ہوا مال 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے، اور آج بھی وہ یہاں اپنا چوری کا مال بانٹنے آئے تھے، لیکن اب باقی دونوں کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے خاموش ساتھی کو مخاطب کیا اور پوچھا، بھائی کیا بات ہے، تم کس سوچ میں گم ہو؟ وہ بولا، تم نے غور نہیں کیا وہ بوڑھا کتنے اطمینان سے سو رہا تھا؟ ہم نے اتنا طویل وقت اس کے گھر میں گزارا، ہم نے اس کے گھر کتنا وقت چوری کرتے گزار دیا، لیکن اسے تو جیسے جنت کے خواب آ رہے تھے۔ گہری نیند میں بھی اس کے چہرے پر کس قدر اطمینان تھا، اور مزید حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا رہتا ہے، اور تو اور نہ کوئی پہرہ دار اور نہ کوئی رکھوالا، اور سب سے بڑی انتہا کی بات یہ ہے کہ اس نے کسی بھی تجوری پر تالا نہیں لگا رکھا تھا۔ کیا تم دونوں کو اس بات سے ڈر نہیں لگا؟ آخر کون تھا اس کے مال اور جان کا رکھوالا کہ جس کی موجودگی کے بھروسے وہ اتنی پرسکون نیند سو رہا تھا؟ پہلے ساتھی نے کہا، ہاں بھائی، سوچ تو میں بھی تب سے رہا ہوں۔ دراصل سنہری لال جوت پور کا امیر کبیر سونار تھا۔ اس کی بہت بڑی سونے اور چاندی کے زیورات کی دکان تھی۔ نہ جانے کیوں اس نے شادی نہیں کی، اور اب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ نہ ماں باپ نہ بہن بھائی، اکیلا اس عالیشان بنگلے میں رہتا تھا۔ ان تینوں نے سوچا کہ کہاں لے جائے گا سنہری لال اتنا زیادہ پیسہ کما کر۔ آج اس کے مال میں سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے پیش نظر وہ اس کے بنگلے میں چوری کر کے اس کی تجوریوں میں سے سارا زیور لپیٹ کر اپنے ہمیشہ والے اڈے پر ٹھیک رات کے تیسرے پہر موجود تھے، یعنی قبرستان میں۔ دوسرے ساتھی نے کہا، چلو بھائی جلدی کرو، مال زیادہ ہے، بانٹنے میں وقت لگے گا، کہیں فجر کی اذان نہ ہو جائے، ورنہ آج تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ اس تھیلے کی جانب بڑھا، لیکن اس کو ایسا لگا جیسے تھیلا اپنے آپ ہی پیچھے کی طرف سرک رہا ہے۔ وہ اس منظر کو اندھیرے اور دھند کا کمال سمجھ کر آگے بڑھا تو اچانک قریب کے ایک پیڑ میں سے انہیں کسی کے چلنے کی سرسراہٹ سنائی دی۔
وہ تینوں چونک پڑے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت اچانک وہاں سے دھند بھی ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور وہ درخت انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا اور قدموں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، لیکن وہاں تھا کون؟ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ تینوں سب بھول گئے اور آج ان پر خوف نے اپنا دھاک جما لیا تھا۔ اور کون ہے وہاں؟ پہلے ساتھی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے سوال کرتے ہی وہاں سے سرد ہوا کا جھونکا ایسے آیا جیسے کسی نے طویل سانس لے کر ان کو اپنی موجودگی کا جواب دیا ہو۔ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بالکل ان کے سامنے کوئی بیٹھا ہو۔ وہ تینوں ڈر گئے اور ایک دم کھڑے ہو گئے۔ انہیں کھڑے ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے ان کی ٹانگیں بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ اتنے میں طویل القامت سایہ درخت کی اوٹ سے نمودار ہوا جو ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا قد تقریباً 8 فٹ کے قریب تھا۔ اس کا چہرہ تو دیکھنا ان کے لیے ناممکن تھا، لیکن یہ خوفناک منظر دیکھ کر ان کے دل بند ہوتے ہوتے محسوس ہوئے۔ پچھلے 30 سال سے یہ تینوں اسی قبرستان میں رات کے اسی پہر آیا کرتے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ سایہ جو ہی ان کے قریب پہنچا، تینوں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سایہ اسی جھروکے میں غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی انہیں اپنی بند آنکھوں کے سامنے تیز روشنی کا احساس ہوا۔ ان تینوں نے آنکھیں کھول دی تو یہ روشنی واقعی ان کے سامنے اسی درخت کی جڑ میں سے ابل رہی تھی۔ روشنی تھمتے ہی وہ تینوں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی صورت والے بزرگ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ان تینوں میں بولنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ تینوں یہ سارا منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بزرگ بولے، آج تم نے یہ مال چوری کر کے اچھا نہیں کیا۔ جس نے ایک انسان کا مال تم نے چورایا ہے وہ اللہ کا عزیز بندہ ہے۔ تم تینوں نہیں جانتے اس کے گھر اس مال پر کیوں کوئی پہرا نہیں تھا، کیوں وہ سونار اتنے اطمینان سے سو رہا تھا، کیونکہ اس کے مال کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ سونار جو بھی کماتا ہے اس میں برابر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ اپنے حصے کے مال میں سے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کا خرچ اٹھاتا ہے، اور اسی لیے اللہ پاک اس سے خوش ہے۔ جس کا مال حلال ہوتا ہے اللہ پاک خود اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ آج تک تم تینوں نے جتنے لوگوں کا مال لوٹا وہ ناپاک تھا، نہ وہ زکوٰۃ دیتے تھے نہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، تو پس ان کے مال کا وہ حصہ تمہارے ذریعے ان کے مال سے نکل جاتا۔ لیکن آج تم نے جو سونار کے ہاں سے زیورات چوری کیے ہیں وہ اس نے ایک غریب آدمی کو دینے تھے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکے، اور اس طرح تم نے خدا کی ناراضگی مول لی۔ ذرا دیکھو کہاں ہے وہ مال جو تم نے چورایا تھا۔ وہ تینوں حیرت میں ڈوبے ان بزرگ کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ زیورات وہاں سے غائب تھے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، وہ سب زیورات اپنی جگہ واپس پلٹا دیے گئے ہیں۔ اس بات کے ساتھ ہی ان تینوں چوروں کی ٹانگوں کی کمزوری میں شدت آ گئی اور وہ ایک دم زمین پر گر گئے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بزرگ بولے، تمہاری یہی سزا ہے کہ اب تم اپنی بقیہ زندگی اپنی ٹانگوں سے محرومی میں گزارو گے۔ اس کے بعد وہ بزرگ وہاں سے غائب ہو گئے اور وہ صبح تینوں تک بیٹھے روتے رہے، معافی مانگتے رہے، لیکن شاید اب انہوں نے توبہ کرنے میں دیر کر دی تھی اور انہیں دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ صبح جب لوگوں کی وہاں آمد شروع ہوئی تو انہوں نے لوگوں سے مدد مانگی اور اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ قبرستان میں لوگوں کا ہجوم لگ گیا کہ بظاہر ہمارے ساتھ رہنے والے یہ تینوں معزز انسان چور تھے اور اللہ نے انہیں سخت سزا میں مبتلا کر دیا۔ سچ کہتے ہیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ پاک ان کے مال کی حفاظت خود کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ پاک کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یقین کیجئے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کا وہ حصہ اللہ پاک نکال دیتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی چوری کی صورت میں، اور کبھی نہ جانے کس کس صورت میں اللہ پاک نکالتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، ہمارے مال پر غریبوں کا بھی حق ہے۔ زکوٰۃ دیجئے
غریبوں کی مدد کیجیے کیونکہ ان کی نگاہیں ہمارا راستہ تکتی ہیں، ہمارے مدد کے منتظر ہیں۔ محترم عزیز دوستو، خدا را غریبوں کی مدد کیجیے اور زکوٰۃ دیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔